बैरून मुल्क से आने वाले 203 अफराद की रिपोर्ट महकमा सेहत को मौसूल। 188 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। रिपोर्ट मौसूल होने पर घरों को रवाना कर दिया गया। सिर्फ 15 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। फैसलाबाद में 52, झंग में 45, चिन्हियोट में 11 और टोबा में 4 मरीज ज़ेर इलाज हैं। फैसलाबाद में दुकानदारों की जानिब से दफा 144 की खिलाफ वर्जी जारी। चिन्हियोट बाजार में ताजरों ने कपड़े की दुकानें खोलनी। हुकूमत दफा 144 पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। झंग में दफा 144 की खिलाफ वर्जी शहरियों को महंगी बढ़ गई। पुलिस ने 500 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। डीपीओ डॉक्टर गयास गुल कहते हैं कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। लॉकडाउन बरकरार, अमल दरामद कराने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुतहर। मसाजिद में समाजी फासलों पर भी अमल दरामद कराया जा रहा है। कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक 1 माह में खिलाफ वर्जी पर मुतादिद मुकदमा दर्ज किए गए। सिटी 41 की खबर पर एक्शन। कोरोना के बढ़ते खदशात पर म्यूनसिपल कमेटी हुकाम ने मेन बाजार में झुमरा रोड कर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। रश की खबर सिटी 41 ने नशर की थी। चिन्हियोट में एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी। थाना भवाना में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान लियाकत, अल्लादिता और शरीफ ने दिन के वक्त अपना होटल खोला हुआ था। फायर ब्रिगेड चिन्हियोट के मुलाजमीन हुकूमत की नजरों से ओझल। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले फायर फाइटर्स की प्रमोशन रुक गई। गुज़श्ता कई सालों से सैकड़ों मुलाजमीन की तरक्की न हो सकी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे मियां फारूक हबीब की मुलाकात। लॉकडाउन में मजीद नरमी की दरख्वास्त। पावर लूम्स और डाइंग यूनिट को SOPs के साथ खुलवाने पर बातचीत की। रूहानी शख्सियत सैयद हबीब इरफानी भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से सुबह भर के वकला के लिए 10 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान। रकम माली दुश्वारी का सामना करने वाले वकला को दी जाएगी। वज़ीर आला ने हाईकोर्ट बार के सदर ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच और दीगर ओहदेदारान को 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत भी मौजूद थे। फेस्को ने 1394 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया। 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 7 डाटा कोडर, 25 ऑडिट असिस्टेंट, 35 ऑडिट असिस्टेंट्स को मुंतकिल किया गया है। इनमें 756 असिस्टेंट लाइनमैन और 120 ASSA और शामिल हैं। तरक्की पाने वालों में स्केल 1 तक 16 के मुलाजमीन भी शामिल हैं। न आटा न चीनी, यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरानियों के डेरे। हुकूमती ऐलान भी शहरियों के लिए फायदेमंद साबित न हो सके। टोबा में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया नायाब। घी, चीनी, दालें भी दस्तयाब नहीं। चिन्हियोट के शहरी भी मायूस। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुछ दस्तयाब नहीं। शहरी आम मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर। भवाना में जखीरा अंदोजी सरगर्म। इंतजामिया जखीरा अंदोजों को लगाम डालने में नाकाम। सब्जी और मसाला जात के कई फुंदे आसमान पर पहुंच गई। प्याज 70, आलू 80, भिंडी 150 और लीमू 400 रुपए किलो में फरोख्त किया जाने लगा। माह सयाम में इंतजामिया शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए मुतहर है। मॉडल बाजार फैसलाबाद में अशिया खुरनोश की कीमतों को पड़ लग गए। आम मार्केट की निस्बत मॉडल बाजार में अशिया की कीमतें कम। शहरी भी मॉडल बाजार का रुख करने लगे। अयूब रिसर्च हुकाम का काश्तकारों के लिए अहम पैगाम कहते हैं कि तेलदार अजनास की काश्त बढ़ाने के लिए सूरजमुखी का हाइब्रिड बीज तैयार कर लिया है। 120 दिन में फसल तैयार हो जाएगी। चिन्हियोट में गंदम की कटाई का सिलसिला जारी। ज़राई माहिरीन ने किसानों को कंबाइन हार्वेस्टर का मशवरा दे दिया। महकमा खुराक की 5 मराकज़ पर गंदम की खरीदारी भी जारी। महकमा खुराक ने गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। फैसलाबाद से दीगर शहरों की जानिब गंदम भेजी जा रही थी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर हजारों बोरियां पकड़ ली गई।
لاک ڈاؤن کے دوران سب سے زیادہ تعلیمی سیکٹر متاثر، جھنگ میں نجی اسکول مالکان کو کرایوں اور تنخواہوں کی ادائیگی میں مشکلات، پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کا حکومت سے بلا سود قرضے کی فراہمی کا مطالبہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اسائنمنٹ جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع، طلبہ کو جاری سیمسٹر کی اسائنمنٹ جمع کروانے میں 2 ہفتوں کا مزید وقت مل گیا، طلبہ 13 مئی تک اپنی اسائنمنٹ جمع کرا سکیں گے۔ قائد اعظم اکیڈمی نے ٹیچرز ٹریننگ کے لیے ای لائبریری متعارف کروا دی، اے ای اوز اور ٹیچرز اپنے موبائل فون یا لیپ ٹاپ پر استعمال کر سکیں گے، کورس کے موضوعات اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کی مدد سے اساتذہ تک پہنچائے جائیں گے۔ چنیوٹ میں سٹی 41 بنا لیڈی ہیلتھ ورکر کی آواز، تھانہ رجوہ پولیس نے لیڈی ہیلتھ ورکر نورین فاطمہ کی مدعیت میں سپروائزر سلمہ بخاری کے ڈرائیور ذیشان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ لیڈی ہیلتھ ورکر نے ذیشان پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ وٹیانہ کے علاقے ہری پور کے مکینوں کی سنی گئی، فنڈز کی فراہمی کے بعد علاقے کی گلیاں پختہ کرنے کا کام شروع، 30 لاکھ کی لاگت سے گلیوں اور بازاروں میں پی سی سی ڈالنے کا کام شروع ہو گیا۔ اوور ٹیکسنگ میں چیف آفیسر ملک زاہد خلیل کی ٹیم متحرک، افسران کا سرکاری جگہ پر قابضین کے خلاف گرینڈ آپریشن، 35 سے 40 لاکھ روپے مالیت کی سرکاری جگہ واگزار کرا لی۔ محکمہ اینٹی کرپشن بھی اشتہاریوں کو پکڑنے میں ناکام، 41 اشتہاری سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین گرفتار نہ ہو سکے، پولیس، ریونیو کارپوریشن اور دیگر محکموں کے ملازمین شامل۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال چنیوٹ میں ماڈل کینٹین کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا، سابق دور میں 14 کروڑ روپے کی لاگت سے ہسپتال میں ماڈل کینٹین کا منصوبہ شروع کیا گیا، منصوبہ 3 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا، تھانہ مدینہ ٹاؤن نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا، سی پی او سہیل چودھری کہتے ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا، سٹی 41 نے اسلحے کی نمائش کی خبر نشر کی تھی۔ فیملی کلیم کیسز جلد نمٹائے جائیں، آئی جی پنجاب نے پولیس افسران کو احکامات جاری کر دیے، 2017 کے قواعد و ضوابط کے مطابق کیسز مکمل کرنے کی ہدایت۔ جنگ میں کورونا ایمرجنسی کے باوجود عدلیہ کی جانب سے انصاف کی فراہمی کے تیز تر اقدامات، سیشن اور سول عدالتوں نے 15 روز میں 460 کیسز نمٹا دیے، ڈسٹرکٹ سیشن جج چودھری امیر محمد خان کی جانب سے انصاف کی تیز تر فراہمی کی ہدایات جاری۔ ڈی آئی جی سعید اللہ گوندل کا ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد کا دورہ، قیدیوں کے کھانے کی مقدار اور کوالٹی چیک کی، کورونا کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات سمیت سیکیورٹی امور کا جائزہ بھی لیا۔ آر پی او فیصل آباد رفت مختار راجہ کا تھانہ سٹی چنیوٹ کا دورہ، دوران وزٹ آر پی او نے تھانے کی انسپیکشن کی، حوالات، عمارت اور ریکارڈ کا جائزہ لیا، آر پی او کی تفتیشی افسران کو زیر تفتیش مقدمات بروقت میرٹ پر یکسو کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں ڈینگی مچھر کے حملے کا خدشہ، کمشنر عشرت علی اور ڈپٹی کمشنر محمد علی نے تالابیہ مچھلیاں چھوڑ دیں، کمشنر کہتے ہیں کہ مچھلیاں پانی میں موجود ڈینگی لاروے کو نگل لیتی ہیں، شہری بھی گھروں میں پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس، ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے صدارت کی، ضلع میں انسداد ڈینگی اقدامات پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ لیا، اسسٹنٹ کمشنر عائشہ یاسین، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب بھی شریک ہوئے۔ فیصل آباد میں گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی بڑے پیمانے پر پودے لگائے گی، وائس چانسلر ویمن یونیورسٹی کی صدر چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم سے ملاقات، جامعہ میں پودے لگانے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ شورکوٹ میں احساس پروگرام کے تحت مستحق افراد میں امدادی رقوم دینے کا سلسلہ جاری، اسسٹنٹ کمشنر فیضان احمد ریاض کا ہائی اسکول عباس پور کا دورہ، امدادی رقوم دینے کے عمل کا جائزہ لیا۔
فیصل آباد میں ماں بچہ صحت پروگرام کی لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ کا عمل شروع۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز گھر گھر جا کر کورونا وائرس سے متعلق آگاہی دیں گی۔ گھر میں داخل ہونے سے قبل ماسک اور سینیٹائزر استعمال کرنے کی ہدایت۔ جنگ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے اقدامات۔ ہلال احمر کی جانب سے DHQ ہسپتال میں N95 ماسک تقسیم۔ ہلال احمر کی جانب سے MS ڈاکٹر اسفندیار کو ماسک دیے گئے۔ فیصل آباد میں ستارہ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے راشن بیگ تقسیم۔ 1800 مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ مستحق افراد کی امداد جاری رکھنے کا عزم۔ رنوالا ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام راشن کی تقسیم۔ محلہ اسلام پورہ میں تحصیل ویلفیئر آفیسر ناصر چدھر نے راشن تقسیم کیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی کاوش۔ چودھری سرور کی اپیل پر سعودی کنگ شاہ سلمان کی جانب سے راشن کا تحفہ۔ شہداء کے خاندانوں اور مستحقین میں راشن تقسیم کیا جائے گا۔ صوبہ میں مخیر حضرات کی جانب سے راشن تقسیم۔ چیئرمین نارکوٹکس پنجاب چودھری رمضان نے ڈسٹرکٹ بار کے کلرکس اور سٹاف میں راشن تقسیم کیا۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت المصطفیٰ پارسل افطاری دسترخوان کا افتتاح۔ چودھری علی اختر، غلام مرتضیٰ بھٹی اور ضلعی صدر ڈاکٹر خالد شہزاد نے افتتاح کیا۔ مستحق افراد میں آٹا بھی تقسیم کیا گیا۔ اور فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے مختلف علاقوں میں اسپرے۔ نورانی مسجد روڈ، پیپلز کالونی، مسلم پارک، مدرسہ زین العابدین اور دیگر علاقوں میں اسپرے کیا گیا۔